مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ 4 شادیوں کا موضوع میرے لیے اس وقت دلچسپی کا باعث بنا جب فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے امامت شروع کی تو ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر دیں، میری بہن کے رشتے کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارے اساتذہ بھی ہمیں ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک عرب عالم شیخ عبد الفتح جب پاکستان آئے تو ان سے جب کسی نے گزارش کی کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر دیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچی کے رشتے کے لیے تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پریشان ہوا ہو، کیونکہ ان کا تعلق شام سے تھا اور عرب ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صحابہ کے دور میں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر یہ مسئلہ بیان کیا ہو کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر دیں، رشتہ نہیں مل رہا۔ چنانچہ میرے ذہن میں ایسی کوئی روایت نہیں آئی۔ اس دور میں مردوں کے واقعات تو ملتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے کہ رشتہ نہیں مل رہا، لیکن عورتوں کے بارے میں نہیں ملتا۔ پھر میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھی کہ جب وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئیں تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے تب نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ تو اس زمانے میں عورتوں کے پاس چوائس کا حق ہوتا تھا، رشتہ نہ ملنے کا مسئلہ مردوں کا ہوتا تھا، عورتوں کا نہیں۔ تب میں نے اپنے معاشرے کا اس معاشرے کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ اس معاشرے میں بیوہ اور طلاق یافتہ کے لیے بھی رشتوں کی کمی نہ تھی، اور ہمارے معاشرے میں کنواری لڑکیوں کا بھی رشتہ نہیں ملتا کہ وہ پوری زندگی رشتے کے انتظار میں گزار دیتی ہیں۔ چنانچہ میں اس موضوع پر کئی دن سوچتا رہا کہ اچانک ایک تجارت کا اصول میرے ذہن میں آیا۔ وہ اصول تھا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گھٹتی ہے، اور ہمارے ہاں سپلائی کے لحاظ سے ڈیمانڈ نہیں۔ اسلام چاہتا ہے ڈیمانڈ 4 کی رکھو، نکاح کی طلب زیادہ ہونی چاہیے، پھر جب ڈیمانڈ 4 تک کی جائے گی تو عورت کی ویلیو بڑھ جائے گی اور سلیکشن کا اختیار عورت کے پاس آ جائے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کسی اچھے رشتے کا انتظار کرتی رہے، بلکہ یہ پریشانی مردوں کے حصے میں آ جائے گی، کیونکہ 1 کے بجائے 4 کی ڈیمانڈ ہوگی، اور اسی طرح 1 کے بجائے 4 نکاح کرنا دراصل عورتوں کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس مہنگائی کے دور میں 1 شادی افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو 4 شادیاں کیوں کر ممکن ہو سکتی ہیں، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کا خرچ کسی نہ کسی کے ذمہ تو ہوگا، یا شوہر اس کا خرچ اٹھائے گا یا باپ اس کا خرچ اٹھائے گا۔ تو اس سوال کا جواب ایک سوال کی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ اس غربت اور مہنگائی کے دور میں بوڑھے باپ پر عورت کا خرچہ ڈالنا زیادہ بہتر ہے یا پھر اس کے نوجوان شوہر پر اس کا خرچ ڈالنا زیادہ مناسب ہے؟ خود ہی سوچئے۔ اس مہنگائی میں اگر ایک بوڑھا باپ اپنی 6 بیٹیوں کا خرچ برداشت کر رہا ہے تو ایک نوجوان آدمی اپنی 4 بیویوں کا خرچہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے تو ہم مردوں کو 4 شادیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔